السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین اور سامعین، ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں تختی نمبر 3 کے سبق کو پڑھایا تھا، جو تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ ہے زبر، یہ ہے زیر اور یہ ہے پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ ہم نے اس سبق کو پڑھایا اور امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم ایک نئے سبق کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم اپنی سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، یاد رکھیں، حرکات بھی 3 ہیں، حروف مدہ بھی 3 ہیں۔ الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو الف سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہوا تو یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کو ہم پڑھیں گے حمزہ الف زبر آ۔ ادھر پڑھے تھے حرکت میں حمزہ زبر آ، اور یہاں پڑھیں گے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا۔ اسی طریقے سے یہاں تک تمام اسباق کو، تمام سبق کو ہم پڑھیں گے۔ یہ تو ہمیں یاد ہی ہو گیا ہوگا، ہم نے پیچھے حروف تہجی میں پڑھایا، اس کے بعد تختی نمبر 3 میں 3 سبق میں اس کو پڑھایا۔ تو یہ وہی حروف ہے جو الف سے لے کر یا تک ہے اور جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے وقت کو زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے نیچے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با۔ اسی کو یہاں مشق کرایا ہے۔ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زا دا، زا دا۔ خا فا، خا الف زبر خا، فا زبر فا۔ خا کے اوپر زبر ہے اور خا کے بعد الف ہے، تو الف سے پہلے خا کے اوپر زبر ہوا تو الف مدہ ہوا۔ خا فا۔ تا با، تا الف زبر تا، با زبر با، تا با۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جا ہا، دال زبر دا، جاہد۔ زاد خوف تاب جاہد۔ جس حرف کے ساتھ الف لگا ہوا ہے اس کو کھینچنا ہے۔ ح الف زبر حا، سین زبر سا، حاس، با زبر با، حاسب۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا، ہا پیش حو، جناح۔ شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شارب۔ فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغ۔ حاسب جناح، یہاں پہ نون کے بعد الف ہے اس لیے نون کو کھینچیں گے، جناح۔ شارب، یہاں پہ را کو کھینچنا ہے، فراغ۔ خادع، یہاں پہ خا کو کھینچنا ہے، خا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، خادع۔ قاتل صابر، یہاں پہ عین کو کھینچنا ہے کیونکہ الف کے ساتھ الف کے بعد عین ہے، الف سے پہلے عین ہے اور عین کے بعد الف ہے۔ تعالی۔ ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ 3 ہے، تو سب سے پہلے ہم پڑھے تھے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اب یا مدہ کب ہوگا؟ تو یا کے اوپر ایسا جزم ہو، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا جزم دال کے جیسا بنا ہوا یہ اس کو جزم کہتے ہیں، یاد رکھیں اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو یا یہ جس کے اوپر ہوگا اس کو ساکن کہیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو،
الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ اس کو بھی تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے، جیسے ای وہاں پڑھے تھے تختی نمبر 3 کے حرکات میں زبر زیر پیش، تو زیر میں جو پڑھے تھے ای بی حمزہ زیر ای، یہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا حمزہ زیر ای با زیر بی، لیکن یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، ہر زیر کے بعد یا آیا ہے، اسی لیے یہاں پہ یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اسی طریقے سے تمام سبق کو یہاں تک پڑھیں گے۔ اب اس کو نیچے کس طریقے سے مشق کرایا گیا ہے دیکھ لیجئے، دال کے ساتھ یا ملایا، کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے تو جزم والے حرف کو پچھلے اس کے پیچھے یا ہے تو اس کے پیچھے دال ہے، تو دال سے ملا کر ہم یا کو پڑھیں گے، جیسے دال یا زیر دی، اسی طریقے سے نون کو یا سے ملا کر پڑھیں گے، نون یا زیر نی، یہاں پہ دونوں یا کو کھینچنا ہے، دال کو بھی کھینچنا ہے، نون کو بھی کھینچنا ہے، دینی، اور آواز نیچے جانی چاہیے۔ فا سے یا لگا ہوا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس لیے یہاں پہ یا مدہ ہو جائے گی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی فی ہی، ارینی، نون کے ساتھ یا مدہ ہے، ارینی کتابی، تا کے اوپر الف مدہ، با کے نیچے یا مدہ، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، جیم کے ساتھ یا مدہ، او جی، با پیش بو، اجیبو، یواری، مفاتیح، یہاں کے تا کے ساتھ یا مدہ ہے اور فا کے ساتھ الف مدہ، مفاتیح، رازقین، عبادی، با کے ساتھ الف مدہ، دال کے ساتھ یا مدہ، عبادی، عذابی، زال کے ساتھ الف مدہ، با کے ساتھ یا مدہ، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ، یاد رکھے جس کے اوپر ایسا جزم ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، جیسے زال کے بعد الف ہے تو الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ تختی نمبر 4 میں حروف مدہ کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، حروف مدہ بھی 3 ہیں، تو سب سے پہلے الف مدہ ہے، اس کے بعد یا مدہ ہے، اب اس کے بعد واو مدہ ہے۔ واو مدہ کب ہوگا؟ تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی۔ واو ساکن یہ واو ہے، اس کے اوپر ایسا جزم ہوگا جو چھوٹا سا دال جیسا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ ہوگا تو واو مدہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اور الف سے پہلے زبر ہو تو حروف مدہ ہو جائے گی۔ یا ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگی، اس کو بھی تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے، جیسے او، وہاں پہ ہم پڑھے تھے حمزہ پیش او، یہاں پہ پڑھے تختی نمبر 3 میں پڑھے تھے ہم حمزہ پیش او، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی واو وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور جب اس کے ساتھ واو لگ گیا تو اب اس کو ہم کھینچیں گے، جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، اسی طریقے سے یہاں تک تمام سبق کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس کا بھی آواز پیش کی طرح آگے جائے گی اور ہونٹ گل ہو جائیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے، اس کا مشق کریں گے، نون واو پیش نو، نون ہے اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور جزم کے بعد نون کے اوپر پیش ہے تو اس لیے واو مدہ ہو جائے گی۔ نوح، تا واو پیش تو، تا ہے، تا کے بعد واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس لیے واو مدہ سے پہلے تا کے اوپر پیش تو واو مدہ۔ تورو، توبو، یہاں پہ دونوں میں واو مدہ ہے، توبو، نورو، نون پہ واو مدہ، را کو نہیں کھینچنا ہے، نورو، قالو، قاف پہ الف مدہ، لام پیش واو مدہ، قالو، یوحی، یا پہ واو مدہ اور ہا پہ یا مدہ، یوحی، یقوم، تکون، مسلمون، قارون، داخرون، سبقون، قاف پہ واو مدہ، نون پہ الف مدہ، سبقون، با پہ الف مدہ، باسطون، تا پہ واو مدہ، راجعون، را پہ الف مدہ، عین پہ واو مدہ، راجعون،
میم سین پیش مس، لام زیر لی مسلی، میم واو پیش مو مسلمو، نون زبر نا مسلمون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، نون پیش نو قارون۔ اسی طریقے سے ہم تمام سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہم کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر اسی طریقے سے ہم محنت کرتے رہیں گے تو ہم کو قرآن پڑھنا بہت جلد آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب دوسری ویڈیو کو لے کر آپ تک حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ اس سبق کو پڑھیں، یاد کریں، اس کو دوسروں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے کومنٹس باکس میں کچھ سوال و جواب لکھ دیا کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔